بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یا تو لوگ اپنے باپ دادوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں گے یا وہ اللہ کے سامنے گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی ڈکیلتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حسب و نسب پر فخر۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حال کیا ہے، جہاں جس قبیلے کی اکثریت ہے وہ دوسروں کو ناکوں چبانے چبا رہا ہے، میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں۔ اے اللہ کے بندے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ اے لوگو، جاہلیت کا فخر اور گھمنڈ اور باپ دادوں پر فخر کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ خدا کے بندو، ڈرو اللہ سے۔ میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں سدوزئی ہوں، میں سردار ہوں، میں عباسی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ارے بھائی، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تم کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا حرام کر دیا ہے۔ سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مٹی کی کتنی انواع اور اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی ہر قسم میں سے مٹی کو لے کر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اس میں اپنی روح سے پھونکا اور وہاں سے انسانوں کی نسل چل پڑی۔ اللہ اکبر۔ انہی کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور دو انسان مل کر ایک جوڑا بنا اور وہاں سے ساری نسل انسانی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پھیلا دی۔ اب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، قرآن نے فیصلہ فرما دیا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا یہ کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو شرف اور بزرگی کا معیار انسان کا عمل ہے۔ اب کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگت کا ہے، کیسی اس کی شکل و شبات ہے، کیسے اس کے ناقوش ہیں، کتنا اس کا قد کاٹ ہے، ارے اللہ کے بندو، اس کے اندر اس انسان کا کیا کمال ہے؟ یا اس کے اندر جو ہے اس کے اپنی کسی ارادے اور عمل کا دخل ہے؟ آدمی اگر دنیا کے اندر جو ہے کسی کمال کے درجے کو پہنچ سکتا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے، حسب و نسب کے ذریعے سے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ سنو، دو ہی قسم کے انسان ہیں، متقی مومن یا بدکار بدنصیب۔ یہاں یعنی کس سیاق و سباق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متقی کے مومن کے مقابلے میں بدکار بدنصیب کو لا رہے ہیں کہ وہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کسی فخر اور کسی حسب و نسب کے مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ کے اندر مبتلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدنصیب انسان قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے بدترین بندے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو تکبر کریں اور فخر و غرور کریں۔ فخر و غرور کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی قبیلے اور کسی خاندان کی بنیاد پہ آدمی کسی کو جو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قبیلائی غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی طرح کا تکبر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان خاک کا پتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہماری اصل کیا ہے؟ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ایک گندے پانی کی اس بوند سے پیدا کیے گئے ہیں جس سے خود ہمیں نفرت ہے۔ اور کپڑے کے ساتھ لگ جائے، جسم کے ساتھ لگ جائے تو اس کو دھو کر رگڑ کر صابن لگا کے اس سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ کس چیز پہ فخر کر رہے ہو؟ اس حقیر پانی کی بوند سے ہماری ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ مٹی جو ہے اس کے اندر ہم نے جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اسی کے اندر تمہیں لوٹایا جا رہا ہے، اسی کے اندر تم رہو گے، اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فخر کس بات کا؟ تو حسب و نسب پہ فخر کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے کنبے، قبیلے اور خاندان بنا دیے۔ کس لیے؟ لتعارفوا،
صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، اپنے حسب و نسب کو قائم رکھنے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کون شرف والا ہے، کون بزرگی والا ہے؟ تقوی والا، متقی، پرہیزگار۔ اور جن کو ہم کمی کمی کہتے ہیں، جن کے بغیر ہمارا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، یہ جوتیاں گانٹھنے والا موچی نہ ہو، یہ ہمارے کپڑے دھونے والے دھوبی نہ ہوں، یہ ہمارے جو ہے وہ بال کاٹنے والے جو ہے وہ نائی ہمارے بھائی نہ ہوں، تو ہمارا حال کیا ہو؟ یہ لاک ڈاؤن کے اندر دیکھتے نہیں ہیں ہماری شکلوں کا کیا بنا ہوا تھا۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کمی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دل کے اندر تقوی اور خوف خدا ہے، اور کسی کرسی اور کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے کہ دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، تو خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ اور قیامت کے دن یہ غرور و تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح پاؤں کے نیچے جو ہے وہ روندے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے محترم بھائی اور بزرگوں، حسب و نسب کے اوپر غرور اور فخر چھوڑ دو۔ حدیث ہے قیامت کے دن اللہ نہ تمہارے حسب و نسب کو دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، بلکہ کس کو دیکھے گا؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کی کیفیت کو درست کرو، اللہ کے خلوص دلوں کے اندر پیدا کرو، اور یاد رکھو نسلی تفاخر اور تکبر نے ابلیس کو اور خاندانی اور قبیلائی تعصب نے ابو جہل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اگر کوئی ابو جہل اور ابلیس کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے حق میں تو دعائے خیر ہی کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی